رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں یہ رپورٹ جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی سیاست میں بشریٰ بی بی کا کتنا کردار تھا؟ دیکھیں، یہ رپورٹ ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جو پاکستان کو جانتا بھی ہے اور جس کی کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے۔ 2 کتابوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان کو، ہندوستان کو، تمام خطے کو جانتا ہے۔ تو ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ تحقیق کر کے لکھی ہے، ایسے نہیں ہے، سنی سنائی نہیں ہے کہ یہ باتیں اکثر دور اقتدار میں بھی، بانی صاحب کے دور اقتدار میں بھی ہم یہ سنتے تھے یہ باتیں، بعد میں ذرا زیادہ گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ آنا شروع ہوئی۔ لیکن یہ رپورٹ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے کہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستانی جرنلسٹ نے یا کسی انڈین جرنلسٹ نے کی ہے۔ ایک ایسا معتبر نام ہے جونز کہ جس سے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بات ایسی نہیں لکھے گا جس کی کہ وہ تحقیق نہیں کرے۔ اس رپورٹ کے اثرات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کی سیاست پر؟ اور تمام باتیں جو دیکھیں، اثرات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ حوالے دیے گئے ہیں ماضی کے۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جو اخلاقیات ہے یا مورالٹی ہے یا لا ہے یا کریکٹر ہے کہ وہ چیزیں پالیٹکس میں میٹر کرتی ہیں۔ میں یہ بات وثوق سے کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مغربی معاشروں میں یہ مورالٹی کافی حد تک میٹر کرتی ہے، کافی حد تک لوگوں کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں پولیٹیکل کیریئرز، اور خصوصی طور پہ اگر کرپشن کا کیس ہو۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن کا واقعہ ہوا، کچھ اور واقعات ہوئے جن کو کہ ذاتی سمجھ کے انہوں نے درگزر تو کر لیا معاشرے نے، لیکن امپیچمنٹ ہوئی ان کی، اقتدار سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور کرپشن اگر مالی کرپشن ہو یا کسی اور کا قسم کی کرپشن ہو تو مغربی معاشروں میں وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ میں ایک نیو یارک ٹائمز کی بات کرتا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز بھی عام اخبار نہیں ہے، بغیر کسی رپورٹنگ کے، بغیر کسی تحقیق کے وہ رپورٹ نہیں کرے گی۔ یہ میں فیبروری 1990 کا واقعہ ہے، فیبروری 1990 کا جو اخبار میرے پاس موجود ہے کہ اس میں جو لیڈ خبر ہے وہ بس جن کے بارے میں ہے میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ پورا ایک صفحے کی، اس زمان میں کافی انٹرنیشنل پریس میں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی اور میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی، تو جو میاں سیف الرحمان تھے انہوں نے میرے نزدیک تک بہت اچھا کام کیا تھا، بہت تحقیق کی تھی، لیکن بعد میں بیچارے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو وہ بہت کچھ انٹرنیشنل پریس میں آیا اور کچھ لوگوں نے وہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہر ایک سے ہمارے جو سیاسی لیڈرز تھے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جی ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ دیکھیں، تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ زبانی کلامی جو آپ اقتدار میں آ کے باتیں کرتے ہیں نا، طاقت میں آ کے، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ سکنڈل تو آتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک کلین کردار کے طور پر سامنے آئے تھے ہمارے معاشرے کے۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، شادی کرنا، ان کی دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی بھی کر لیں، پانچویں بھی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا تاثر کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور خصوصی طور پر جب کوئی خاتون شادی شدہ ہوں، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں، ان کا وہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے کہ، اور پھر بعد میں عدالتوں میں کس طریقے سے، کس طرح سے خاندان کہ اس کے اثرات یہ نہیں سمجھیں کہ اثرات نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی، یہ ان کا پرسنل میٹر تھا، لیکن ہمارے لیے جو سب سے شاکنگ خبر ہے کہ کس طرح سے وہ پاکستانی سیاست پر اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ رسول بخش صاحب، پارٹی کس کے کنٹرول میں ہے اس وقت؟ ایگزیکٹلی یہ جاننا چاہتی ہوں میں۔ دیکھیں، اس وقت تو پارٹی یہ کہنا کہ عمران خان کے کنٹرول میں ہے ناممکن، اس لیے لگ رہا ہے کہ براہ راست ان کا رابطہ نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی پیغامات
پہنچا رہی ہیں تو کوئی ایسا ذریعہ ہے جو بالکل قابل اعتماد ہے ان کے لیے اور ان کے پیغامات پہنچا دیتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو فیصلے پارٹی کر رہی ہے وہ اجالہ میں ہی طے ہوتے ہیں. اگرچہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل سکتے, تو ان سے ملنا اتنا مشکل ہے. تو کنٹرول کیسے ہوگا, کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اور جو ان کے سرپرست ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے بالکل آئسولیٹ کیا جائے, علیحدہ رکھا جائے, اور جو فیصلے ہیں پھر وہی کریں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا کے سامنے روزانہ آتے ہیں. فیصلے تو ان کو کرنے پڑیں گے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ عمران خان کی آشیرواد کے بغیر کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک کہ ان کی مہر اپروول کی نہیں ہوگی, قبولیت کی نہیں ہوگی, کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے نام پر نہیں ہوگا. لیکن اس صورتحال جو اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو دنیا میں کہیں بھی ہو, اس قسم کے بحران میں یہ کہنا کہ پارٹی میں یکسوئی ہے, ایک رخ ہے, ایک سمت ہے اور ایک لیڈرشپ ہے, ایک پروگرام ہے, ایک مینیفیسٹو ہے کہ اور اس میں روانی ہے, جب چاہیں اس میں مزید تیزی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ معروضی حالات ہیں. لیکن میں آپ کو اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ فیصلے کوئی بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کرے, کہیں پہ بھی کرے, ان کے اوپر اثرات مختلف حوالوں سے آتے ہیں, مختلف حلقوں سے آتے ہیں, گھر سے بھی آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں. یہ کہنا کہ گھر کے لوگ اثر انداز نہیں ہوتے یہ ناممکن ہے. لیکن یہ کہ کس حد تک کس کا اثر ہے. آخرکار جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صدر کا ہوتا ہے یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے. جو بھی فیصلے اس زمانے میں ہوئے وہ فیصلہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی مسز نے کرایا ہے یا کسی اور نے کرایا ہے, یہ وہ عمران خان کا فیصلہ ہے. اس کے اندر پھر بعد میں یہ جا کے ہر ایک معاملے کی پھر تحقیق کرنی پڑے گی کہ ایک مخصوص فیصلے میں ایک شخص کا یا دو شخص کا کتنا کردار تھا. کہا یہ گیا نا رپورٹ میں کہ ہر معاملے پر خان صاحب ان کی رائے لیتے تھے, ان کی بات سنتے تھے اور ان کا کہا ہی حرف آخر مانا جاتا تھا.